ایک سیلیبریٹی ہے بڑا نوٹوریس قسم کا, میں نام نہیں لیتا, کہیں آپ لوگ گوگل نہ کر لیں اسے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ I don't find happiness in buying a Ferrari, and I don't find happiness in spending lots of wealth and $1 million کی چیزیں پرچیز, مجھے خوشی نہیں ملتی بیکاز وہ ختم ہو چکی ہے. اینڈ ہی واز سیئنگ دیٹ, اور اس کا بڑا ایک فلتھی قسم کا ایک لیوش لائف اسٹائل ہے. وہ کہتا ہے کہ سکون پیسے میں نہیں رکھا, نہ ان چیزوں میں رکھا ہے. تو ہم جو ایک گریٹیفیکیشن چاہ رہے ہیں, ایک ڈوپامین رش چاہتے ہیں چیزوں کا, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہم وہ چیزیں پاتے جائیں گے بٹ ہمیں وہ چیز نصیب نہیں ہوگی, اینڈ وی ول ناٹ بی ہیپی. سو ٹرو ہیپینس ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن میٹیریل پوزیشنز, اٹس ناٹ منی, رادر اسپینڈنگ ٹائم with family, spending on family, spending on your neighbors, spending on the poor and needy. یہ انسان کی اصل ہے, اس کو دیتے ہوئے خوشی آتی ہے. سو ہیڈنزم کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو نا, یعنی می ٹائم, سیلف پلیجر, کہ اپنے آپ کو بس اپنا آئی می اینڈ مائی سیلف والا جو کانسیپٹ ہے اس سے نکلیں اور لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں, ایسی زندگی شروع کریں انشاءاللہ, اور صلہ رحمی کریں. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ سب سے پہلا جو ریوارڈ دیا جاتا ہے انسان کو, وہ صلہ رحمی کا دیا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں بڑی کمال کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا دا دینار یو اسپینڈ ان اللہز وے, اور جو دینار تم خرچہ کیا ہے, صدقہ کیا ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, اور تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو, اور ایک نیڈی پرسن کو, ایک بھوکے کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتے ہو, اور ایک فیملی پہ خرچ کرتے ہو, یہ تمہارا صدقہ ہے. اور سب سے افضل پتہ ہے کون سا ہے جو تم فیملی پہ خرچ کرتے ہو؟ اسپینڈ آن فیملی ممبرس, جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جن کو اللہ نے کم دیا ہے, ایون پیرنٹس پہ خرچ کریں. سو یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسرا جو اس ٹائم میں مسلم سٹیزنز جو ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے کہ ان کو دے شوڈ ناٹ بی سو نائیو کہ وہ پتہ ہی نہ کریں کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے جو نیبرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ لازمی دو, چاہے تم اس میں لیکوڈ یعنی جو ایک براث ہوتا ہے نا اس میں اضافہ کر کے, جو شوربہ ہوتا ہے اس میں اضافہ کر کے دے دو, لیکن کچھ نہ کچھ لازمی دو. اور ایک حدیث میں ہوتا ہے سبحان اللہ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے وسلم کو ایک دفعہ دیکھا, بڑے پریشان تھے اور مختلف جگہوں کو دیکھ رہے تھے, یعنی مختلف چیزوں کو, اور آپ نے آگے فرمایا, کہا کہ تم میں سے کس کے پاس اگر سواری ایکسٹرا ہے تو وہ دوسرے کو دے, تمہارے پاس اگر فوڈ کسی کے پاس ایکسٹرا ہے تو وہ دوسرے کو دے. اور ایسا کہتے رہے حتیٰ کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو چیز ہمارے پاس سرپلس ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں, وہ دوسرے کو دینا ہے ہمیں. سو آپ کے پاس کپڑے سرپلس ہیں وہ دوسروں کو دیں, آپ کے پاس جوتے سرپلس ہیں وہ لوگوں کو دے دیں, آپ کے پاس پیسے سرپلس ہیں وہ آپ خرچ کر دیں. یہ ٹائم بہت مشکل ٹائم ہے امت پہ, زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, انفلیشن ہائی, آل ٹائم ہائی تک پہنچ گئی ہے. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کیپ ویلتھ ٹو یور سیلف اونلی. چوتھا جو رول ہے وہ ہے مساجد کا. مساجد کو چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے دروازے اپنے کھولے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے اور حدیث کی تعلیم کے لیے, اس طرح سے دروازے کھولیں آن ٹیچنگ اسکلز ٹو دا مسلم یوتھ. ان کو سینٹرز بنائیں جہاں پہ لوگ آئیں اور اپنی جو کمیٹی ہے یا کاؤنسل ہے اس سے بات کریں, انویسٹمنٹ لوگوں سے لے کے آئیں, کہتے ہیں ہم غریبوں کو ڈفرینٹ جو لوگ ہیں ان کو اسکل سکھائیں گے, ان کو انہینس کریں, ہیومن ڈیولپمنٹ کریں اپنی مساجد میں. ڈونٹ جسٹ لمٹ یور مساجد ٹو صرف قرآن. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے قرآن کی تعلیم, بٹ یہ کہ اپنی مساجد کو ایک ہولسٹک کمیونٹی سینٹرز بنائیں جہاں پہ آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہوں. میں آپ کو آئیڈیاز فار ایگزامپل آپ بتا دیں کہ کسی گھر میں اگر ایکسٹرا دوائیاں پڑی ہوئی ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, وہ یہاں لا کے رکھ دیں مسجد میں, میک اے کاؤنٹر فار ایکسٹرا میڈیسن. اسی طرح سے کسی گھر میں ایکسٹرا شادی کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو وہ نہیں پہن رہے, وہ لا کے رکھتے ہیں, ہم کسی کی شادیاں کروائیں گے. بہت سارے آئیڈیاز ہیں. ایکسٹرا بکس پڑی ہوئی ہیں جو بچے گریجویٹ کر گئے ہیں, پاس آؤٹ کر گئے ہیں, آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں, وہ یہاں کے لگتے ہیں ہم لوگوں کے گھر میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سو مساجد کو یہ اپنا رول سنبھالنا چاہیے. اور صحیح بہت سارے ایگزامپلز اور بھی ہیں مساجد جو کر سکتی ہیں. ففتھ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دا رول آف انڈاورمنٹس, اوقاف کا جو ہے, سبحان اللہ یہ مسلمانوں کی ایک میراث تھی, ایک بہت اعلیٰ چیز تھی جو ہم چھوڑ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو جیوش فیڈریشن آف نارتھ امریکہ ہے وہ کتنا جوز کا خیال رکھتی ہے, اور اس کے پورے یعنی سارے ممالک میں ان کی یہ فیڈریشن پھیلی ہوئی ہے. اینڈ دے ریز مور دین $3 billion نہیں $,
to educate the Jewish kids, to spend on the social welfare of Jewish kids, اور ان پر وہ خرچ کرتے ہیں. ہمارا اوقاف کا جو نظام تھا وہ تو بہت اعلیٰ تھا, ہم نے اسے چھوڑ دیا بالکل. ابھی بھی عثمان بن عفان کا وقف بنا ہوا ہے سعودی عرب میں. ابھی بھی زلیخا جو مالکہ تھی اس کا جو نہر ہے اس کا کچھ پورشن جو رہ گیا ہے, اس کے جو پیسے اس وقف بنا ہوا ہے. سو اوقاف بنائیں, بزنسز ایسے اسٹیبلش کریں, کچھ رینٹل پراپرٹی ایسی رکھیں جو کہ کچھ اچھے کازز کو سالوں سال کے لیے سپورٹ کرتی رہے. فار ایگزامپل یو سے اوکے میری جو یہ پراپرٹی ہے میں اس کو رینٹ پہ دے رہا ہوں, اور یہ جو رینٹ ہے یہ فلاں مسجد کے لیے, فلاں کمیونٹی سینٹر کے لیے, فلاں فار ایگزامپل یوتھ کلب کے لیے یہ وقف ہو چکا ہے, اور میں ہوں نہیں ہوں جب تک یہ چلتا رہے گا یہ صدقہ تو جاریہ ہے, تاکہ لوگوں کو فائنینشیل اسٹیبلٹی نصیب ہو اور وہاں سے یعنی مانگنے سے وہ آزاد ہوں.